الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس کے قبضے قدرت میں ہم سب کی جان مال اولاد ہے. کروڑوں درود و سلام نور مجسم شاہ بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر. میرے تمام دوستوں اور بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے بہت ہی اہم بہت ہی امپورٹنٹ وظیفہ ہے شب معراج کے حوالے سے. رجب المرجب کی 27ویں شب جو چاہیں وہ پائیں، ہر مراد جو ہے وہ آپ کی پوری ہو. اس سے پہلے آپ ہمارے چینل میں نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ایسی نئی آنے والی ویڈیو جو ہے آپ تک بآسانی پہنچ جائے. تو آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے شب معراج والے دن یعنی 27ویں شب کو جو ہے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے. شب معراج والے دن یعنی بہت اہم دن ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے 27ویں شب کو ہر دعا جو ہے وہ قبول فرماتا ہے. کیوں قبول فرماتا ہے؟ کیونکہ میرا آقا اور مولا مدینہ کے تاجدار ہم بے کسوں کے غم خار ہرے ہرے گنبد میں آرام فرمانے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا دیدار کروایا. شب معراج اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو اپنے محبوب کو جو ہے دیدار کروایا. پھر آپ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ عطا فرمایا 27ویں شب کو نمازوں کا، جو میں اور آپ جو ہے ہم پڑھتے ہیں 5 نمازیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو 50 نمازیں دی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے 5 نمازیں آ کے ہمارے پاس جو آ کے رک گئی. ہم اتنے بخت ہیں کہ ہم 5 نماز جو ہے وہ بھی نہیں پڑھ سکتے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو کرم ہے مہربانی ہے آپ کی جو ہمیں جو ہے 5 نمازوں کا پھر تحفہ ملا ہمیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا ہے محبوب آپ کی امت جو ہے 5 نمازیں پڑھیں گی تو میں رب ہو کر اسے 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا. یعنی اتنا اہم دن، یعنی نمازوں کا تحفہ بھی اسی دن ملا اور اپنے محبوب کو دیدار بھی کروایا شب معراج والے دن. یعنی بہت اہم دن ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ دعائیں مانگو تو انشاءاللہ عز و جل دعائیں قبول ہوں گی. 27ویں شب اتنی اہم دن ہے تو آپ جو ہے وظیفہ کریں، عبادت کریں، نوافل ادا کریں، ذکر و اذکار کریں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کی حاجات جو ہے وہ پوری فرمائے گا، آپ کی دعائیں جو ہے وہ قبول ہوں گی انشاءاللہ عز و جل. تو آپ نے کرنا کیا 27ویں شب کو آپ چاہے عشاء کی نماز کے بعد جو ہے یا تو مغرب کی نماز کے بعد آپ شروع کر لیں یا تو عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ آپ شروع کر لیں. تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد محفل سجائی جاتی ہے تو آپ محفل میں شرکت کریں. محفل میں شرکت کرنے کے بعد جو ہے محفل پروگرام جب ختم ہو جائے اس کے بعد جو ہے آپ آرام سے جو ہے یہ وظیفہ کریں. چاہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد فوراً یہ وظیفہ کریں، چاہے آپ مغرب کی نماز کے بعد وظیفہ کریں. تو آپ نے وظیفہ کیا کرنا ہے کہ 27ویں شب یعنی شب معراج والے دن مغرب کی نماز کے بعد جو دن تاریخ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے تو آپ نے جو ہے یہ وظیفہ کرنا ہے. آپ نے 12 رکعت نوافل ادا کرنی ہے، یعنی 4 رکعت کر کے آپ نے جو ہے 12 نوافل ادا کرنی ہے. پہلی 4 رکعت میں آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ پہلے 4 رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر پڑھنی ہے، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر آپ کو 3 مرتبہ پڑھنی ہے. ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنی ہے. یعنی 4 رکعت میں آپ نے نیت بانی نوافل کی تو آپ نے جو ہے 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھی 4 رکعت میں. اس کے بعد آپ سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنا ہے کہ لا الہ
इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन। 70 मरतबा आपने पढ़नी है। 4 रिकात पढ़ लें, 4 रिकात पढ़ने के बाद आपने 70 मरतबा इस वजीफे को पढ़ना है। उसके बाद फिर आप 4 रिकात पढ़े। 4 रिकात सूरह फातिहा के बाद आपने सूरतुन नस्र पढ़नी है, यानी इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा हर रिकात में आप सूरतुन नस्र पढ़ें। सूरतुन नस्र पढ़ने के बाद जो है आप सलाम फेर दें। 4 रिकात आपकी मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद सलाम फेरने के बाद आपने पढ़ना क्या है, इन्नका कवियुम मुईनु वाहिदियुन दलीलुन बिहक्की इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आपने 70 मरतबा इन कलिमात को पढ़ना है। उसके बाद जो है आप 4 रिकात के लिए फिर दोबारा खड़े हो जाए, यानी आपकी 8 रिकात जो है मुकम्मल हो गई। उसके बाद जो है आपने दोबारा 4 रिकात पढ़नी है। सूरह फातिहा पढ़े। सूरह फातिहा के बाद फिर आपने सूरतुल इखलास पढ़नी है, यानी कुल हुवल्लाहु अहद। यानी सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा हर रिकात में सूरतुल इखलास पढ़नी है। यानी पहली 4 रिकात में सूरतुल कद्र, दूसरी 4 रिकात में सूरतुल नस्र, फिर तीसरी यानी चौथी मरतबा जब आप पढ़ेंगे तीसरी मरतबा 4 रिकात वाली नमाज, तो उसके अंदर जो है आपने सूरतुल इखलास पढ़नी है। उसके बाद आपने क्या पढ़ना है, 70 मरतबा अलम नशरह लका सदरक। ये सूरत जो आपने 70 मरतबा पढ़नी है। यानी हर 4 रिकात के बाद आपने वजीफा 70 मरतबा आप पढ़ेंगे। उसके बाद जो है आपकी 12 रिकात मुकम्मल हो जाएगी। ये वजीफा जो मैंने आपको बताया हर नमाज के बाद, उसके बाद 70 मरतबा अलम नशरह लका सदरक आपने ये पढ़ना है। तो उसके बाद जो है आप अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ गिड़गिड़ा कर दुआ करें, रो रो कर अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ दुआ करें। तो इंशाअल्लाह इस वजीफे की बरकत से, इस नवाफिल की बरकत से, शब मेराज की बरकत से, तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के सद के वसीले से इंशाअल्लाह आपकी दुआएं कबूल हो जाएंगी। आपकी जो हाजत होगी वो कबूल हो जाएगी। याद रखें, जिस मकसद के लिए आप ये कर रहे हो वो मकसद आपके जहन में होना चाहिए। अगर आप शादी के लिए कर रहे हो तो ये मकसद जहन में रखें। शादी के असबाब पैदा करने के लिए आप वजीफा कर रहे हो तो आप ये जहन में रखें। कारोबार के लिए आप कर रहे हो तो ये जहन में रखें। घरेलू मामलात हैं तो आप ये करें। तो आपकी नौकरी नहीं लग रही तो आप जो इसके लिए भी ये वजीफा कर सकते हैं। हर जायज हाजात के लिए वजीफा कर सकते हैं। तो इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।